من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا لاسٹ ڈے ہمارا جو ہوا تھا وہ کلاس آپ کی ہوئی تھی، اس میں ٹیچر نے آپ کو چیپٹر ریڈ کروایا تھا، اس کی ریڈنگ ہوئی تھی۔ آج اسی چیپٹر کی ریڈنگ اور اس کی بلند خوانی یعنی وضاحت آپ کو دی جا رہی ہے۔ آئیے چیپٹر کو ریڈ کرتے ہیں جی۔ اوپن دا پیج نمبر 42، صفحہ نمبر 42 42۔ خالہ جان السلام علیکم۔ اس چیپٹر کی اچھے سے بلند خوانی اور اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ریڈنگ آپ نے لاسٹ اس میں بھی کی تھی کلاس کے اندر، اور آج ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو آپ اچھے سے اور ریڈ کر لیجئے گا، اور اس کمپلیٹ مکمل سبق کی ریڈنگ کے بعد یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو شارٹ بتا دیتی ہوں کہ جو بچہ ذیشان تھا، جب وہ ماشاءاللہ ذہین بچہ تھا وہ، اور وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اکثر کر لیا کرتا تھا، لیکن جب وہ کلاس 6ٹھی جماعت میں اپنے آیا تو اس کے ابو نے اس کو پڑھائی لکھائی کے ساتھ تھوڑا سا، کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی سب سے بڑا تھا، تو گھر کے کچھ سودا سلوف کی ذمہ داری بھی انہوں نے اس کو بچے کو دے دی تھی۔ اس لیے بچہ وہ اکثر اپنے گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلف بھی آرام سے لے کر آ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کو تھوڑا باہر جانے کا وقت بھی مل جاتا تھا، دوسرا کہ وہ سائیکل پہ جاتا تھا تو سائیکل چلانے کی مشق ہو جاتی تھی، تیسرا بینیفٹ اس کو یہ تھا کہ اس کا حساب کتاب بہت اچھا ہو رہا تھا۔ کس وجہ سے کہ دیکھیں عموماً جب ہم لوگ جاتے ہیں کسی بھی مارکیٹ میں یا کسی بھی شاپ کے اندر، تو ہم لین دین کے معاملے ہوتے ہیں جو سودا سلوف اکثر ہم خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی 100 روپے کی کوئی چیز 100 روپے دکان والے کو دیے، اور ہم نے اگر 75 روپے کی چیز لی تو بقایا ہمیں کتنے ملیں گے، تو اکثر بچے اس حساب کتاب نہیں کر پاتے، لیکن ذیشان کا اب لین دین کرنے کے بعد تھوڑا سا حساب کتاب بھی اس کا اچھا ہو رہا تھا۔ اسی طرح کا تھا کہ ایک دن وہ کسی اپنی دکان کے اوپر جب وہ دودھ لینے کے لیے گیا، جو قریبی دکان پہ اکثر دودھ لینے جاتا تھا، وہاں اسی کے ہم عمر بچے کچھ کھیل رہے تھے، اور اس دودھ کی دکان پر ایک خالہ آئی تھی، اور بچے ان کو تنگ کر رہے تھے، بکری خالہ کہہ کر ان کو چڑھا رہے تھے۔ ذیشان کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا، اور اس کو بہت برا لگ رہا تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کو اس طرح تنگ کر رہے ہیں، اور بوڑھی عورت کانپ رہی تھی اور غصے کے اندر ان بچوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کو کوسیں دے رہی تھی، اور ہانپتے کانپتے وہ بچوں کے پیچھے بھی دوڑ رہی تھی۔ جب بھی بچے باز نہ آئے تو اس بوڑھی عورت نے اس کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیا، یعنی کہ چڑھ کر غصے میں آنے کے بعد۔ اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو وہ بہت اداس اور پریشان تھا، اور اس نے انہی لڑکوں میں موجود ایک لڑکا راشد جو ہے، جس سے اس کی شناسائی تھی، یعنی کہ وہ اس کو جانتا تھا، اس کو کہا کہ تم جو ہو، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن تم ایک بوڑھی عورت کو تم تنگ کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ تم ان کو اس نام سے کیوں پکارتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمام بچے ان کو اس نام سے اس لیے پکارتے ہیں کہ اس نام سے وہ بے انتہا چڑھتی ہیں، اور میں کیا اور باقی بچے کیا، محلے کے تمام جس گلی سے گزرتی ہیں تو لوگ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ تو ذیشان نے اس کو راشد کو سمجھاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ اگر وہ اس نام سے اتنا چڑھتی ہیں تو برائے مہربانی آپ اس کو یہ کہا اس نام سے نہ پکارا کریں۔ تو اس نے کہا تم مجھے سمجھا رہے ہو، اس کے بدلے تم ان خالہ کو سمجھاؤ، اگر وہ نہ چڑھیں گی تو پھر ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ ذیشان جب اس کو سمجھانے سے قاصر رہا تو وہ گھر آیا اور اداس نظر آیا، تو اس کے دادا نے اس کو یہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے ذیشان تم کچھ پریشان ہو۔ تو ذیشان نے سارا واقعہ اپنے دادا کو سنایا، تو دادا نے اس کو ایک قصہ بیان کرنے لگے کہ کہنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ایک بوڑھی عورت سڑک سے گزر رہی تھی، تو سڑک سے گزرتے ہوئے وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ گر گئی، تو تمام بچے جو آس پاس میں کھیل رہے تھے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور ان کو گھر تک پہنچایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس بوڑھی عورت کی مدد اس طریقے سے کی اور ان کو گھر تک پہنچایا۔
اگلے دن ذیشان جب ان بچوں کے پاس گیا کھیلنے کے لیے تو ذیشان نے ان کو کہا کہ آج ہم لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے، آج ہم لوگ کہانی ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تمام بچے اس کی بات سے متفق ہو گئے اور سب ایک دوسرے کو کہانی سنانے لگے۔ جب ذیشان کی باری آئی تو ذیشان نے وہی قصہ سنا دیا جو کہ اس کو دادا جان نے سنایا تھا۔ سارے بچے وہ قصہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور ان کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ کچھ دیر بعد اگلے دن جب وہ بوڑھی عورت دکان کے اوپر دودھ لینے گئی اور ذیشان بھی وہاں دودھ لینے کے لیے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ دودھ لینے آئی ہے، تو ذیشان نے ان کو بڑی عاجزی کے ساتھ سلام کیا اور اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی ذیشان کا سلام سنا تو انہوں نے اس کو بڑی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ اسی لمحے تمام بچے جو ہے وہ ایک ٹولی بنا کر اس بوڑھی عورت کے سامنے آ گئے اور سب نے اس بوڑھی عورت کو بکری خالہ کہنے کے بجائے سب نے ان کو بہت نہایت احترام کے ساتھ سلام کیا اور ان بوڑھی عورت نے تمام بچوں کو بہت نہایت شفقت بھرے لہجے میں وعلیکم السلام کہا اور تمام بچوں نے اپنے کیے کی بوڑھی عورت سے معافی مانگی۔ بوڑھی عورت نے ان کو جواب دیا جب تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں میرے لیے، اور ان کو خوب دعائیں دی اور ان کو کہا ہمیشہ خوش رہو سدا بچوں۔ اس طرح ذیشان کی چھوٹی سی اس کی کوشش سے ایک بوڑھی عورت کو عزت مل گئی اور تمام بچوں کو اپنے کیے پہ ندامت ہو گئی۔ تو بیٹا یہ تھا اس لیسن کا جو تھوڑا سا میں نے خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسی سبق کے کام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔